گورنمنٹ پولیس. تیسرا یہ کہا جاتا ہے کہ کیا ججز سمپتھیٹک ہیں یا نہیں ہیں. اگر جج بھی سمپتھیٹک نہ ہو تو پھر بھی جسٹس نہیں ملے گی. تو ہمارے ہاں تینوں کا فیلئر ہے. اب حال ہی میں پچھلے سال کچھ چاکے قانون 4-5 بنے ہیں جس کا آپ حوالہ دے دیں. ایگزیکٹلی یہ اب پاکستان پینل کوڈ کے اندر جو کچھ 2 نئی انسرشنز ہوئی ہے ناظرین, ایسڈ تھروئنگ کے حوالے سے ہوئی ہے, اور اس کے علاوہ ایک آفینسز اگینسٹ ویمن کے بارے میں ایک پورا چیپٹر تھا وہ انکلوڈ کیا گیا ہے پاکستان پینل کوڈ کے اندر. لیکن سیٹھی صاحب یہ وہی والی بات ہے, یہ آ تو گئے ہیں obviously they are part of our law now, لیکن ان کے حوالے سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی ہمارے پاس میکنزم موجود ہے انفورسمنٹ کے لیے؟ نہیں, یہ میکنزم موجود ہے. آپ نے دیکھا ابھی جو دو کیسز آپ کے سامنے چل رہے ہیں آج کل میڈیا کے اندر. ایک وہ لڑکی کا جس کو کڈنیپ کر لیا گیا سندھ کے اندر, ہندو لڑکی, اس کو کڈنیپ کر کے فورس کنورژن کر کے اور کڈنیپ کر لیا گیا, اور اس کے ماں باپ جو ہے وہ بیچارے رو رہے ہیں کھڑے ہر جگہ پہ دروازے کھڑ کر آ رہے ہیں کہ ہماری کوئی انصاف ہو, اور یہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ لڑکی جو ہے اس کو کیسے کڈنیپ کیا اور کیسے کنورژن ہوئی, پھر زبردستی شادی ہوئی یا نہیں ہوئی. دراصل اس قسم کے جو کیسز ہوتے ہیں یہ 90% لڑکی کو اٹھا لیا جاتا ہے. اچھا, اس کو قانون کے تحت اس کو جلدی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مسلمان ہوں کروا کے, پھر کلمہ پڑھوا کے, اور اس کے بعد جنسی زیادتی کی جاتی ہے. وہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم سے شادی ہو گئی ہے, تم مسلمان بن گئی ہو, شادی ہو گئی ہے, اور اس کے بعد تاکہ ان کو پھر ہاتھ نہ کوئی لگا سکے یہ کہا جائے کہ یہ تو خود آئی ہے اور یہ کنورٹ ہو گئی ہے, اب میری بیوی ہے. اس سے زیادہ اور وہ عدالتیں اور پولیس وہ بڑے سمپتھیٹک ہوتے ہیں کہ جی کسی ایک دیریے کو یا ایک انفیڈل کو آپ نے مسلمان بنا دیا, اس سے زیادہ کیا آپ کو جنت نصیب ہوگی, کیا یہ ایک ماحول بنایا ہوا ہے. مگر ایکچولی اس کے پیچھے جو ہے وہ بالکل ایک زیادتی ہے. اس کے پیچھے اس کا کوئی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں ہے, مذہب کو استعمال کیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ آج تک کسی نے نہیں آپ کو بتایا, مگر جو 90% کیسز ہیں جو رپورٹ شائع ہوتی ہیں, ایسی لڑکیاں اگر وہ اپنے ماں باپ کے پاس نہ جائیں یا نہ وہ ماں باپ واپس لے سکے انہیں, تو وہ 2-3-4 مہینے کے بعد وہ جو شخص جس نے ان کے ساتھ شادی کی ہوئی ہوتی ہے یہ لڑکیاں غائب ہو جاتی ہیں, یہ ان کے پاس بھی نہیں رہتی. اور اگر ان سے پوچھا جائے کہ یہ لڑکی آپ نے شادی کی تھی, کنورٹ کیا تھا, وہ کہاں گئی, تو آگے سے جواب نہیں ملتا. 90% کیسز میں یہ لڑکیاں جو ہیں یہ غائب ہو جاتی ہیں یا مار دی جاتی ہیں یا ان کو پروسٹیٹیوشن میں دھکیل دیا جاتا ہے, اور پھر وہ چھپاتی پھرتی ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا, کیونکہ وہ بے عزتی ہے یا اس قسم کی بات, اور خاندان بھی اس کو چھپا دیتا ہے. تو اس قسم کی زیادتی کہ پہلے وہ اس کو اٹھانا, پھر اس کو زبردستی کنورٹ کرنا, پھر اس کے ساتھ زنا کرنا, زنا بن جبر کرنا, اس کے بعد ان کو پھینک دینا, تو اس قسم کی زیادتیاں ہو رہی ہیں. ارے سیٹھی صاحب what do you say to that؟ میں نے ریسنٹلی ایک چیز بلکہ آج وٹنس کی جس کا حوالہ آپ نے خود دیا کہ ہم تو ریموٹ ایریاز کی بات کرتے ہیں, جی انٹیریئر سندھ ہو گیا, بلوچستان ہو گیا. what do you say to that جب لاہور کے اندر ایک ایسا کرائم ہو جہاں پر ایک شادی شدہ خاتون کو ایبڈکٹ کیا جائے, اس کا گینگ ریپ ہو, وہ ریٹریو ہو جائے بازیاب اور وہاں سے آ جائے. یہ تو آپ کے ساتھ آج حادثہ, آپ آئی جی صاحب کو ملنے گئے. ایگزیکٹلی, بتائیے نا ہمیں. میں آئی جی صاحب کو ملنے گیا اور آئی جی صاحب واز ویری کمپیشنیٹ, لیکن آئی کوڈ سی کہ جو میرے ساتھ ایگریوڈ پارٹی تھی, جو وکٹمز تھے, اور ان خاتون کا بھائی میرے ساتھ تھا, مجھے سیٹھی صاحب اس سے زیادہ ایک تو اپنے انسان ہونے پر بھی شرم نہیں آئی کہ وہاں پر کیا کس طرح کا رویہ ہوتا ہے, کہ وہ تمام پولیس افسران سے مل چکے تھے پہلے سی سی پی او لیول تک, لیکن ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک خاتون تھی, ان کو یہاں لاہور سے ہی اغوا کیا گیا رات کو. ان کو ماں تھی, ایک بچی, جی ایک بچی کی ماں تھی, 1 سالہ بچی کی ماں تھی, جائیداد کا کوئی تنازع تھا, اس کے اوپر اغوا کیا گیا. 4 دن تک ان کو رکھا گیا, ان کے ساتھ گینگ ریپ ہوا, پھر وہ وہاں سے کسی طرح سے بچ کے نکلی, پھر ان کے ہمارے قانون میں ہے 164 کے 161 کے بیان ہوتے ہیں, میڈیکل ٹیسٹ ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. لیکن پولیس نے 3 تاریخ کا یہ واقعہ ہے, 3 تاریخ سے لے کر آج تک ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے, بندے بھی نامنیٹڈ ہیں, پولیس نے اریسٹ نہیں کسی کو کیا. تو یہ ڈسپیوٹ کس قسم کی تھی جس کے اوپر تشدد عورت کے اوپر ہوا؟ ڈسپیوٹ کیا تھا؟ ڈسپیوٹ تھی یا کوئی جائیداد کا معاملہ؟ جائیداد کے معاملے میں 2 پارٹیز جائیداد کے اوپر لڑائی جھگڑا, اور ایک پارٹی نے دوسری پارٹی ایک خاتون کو اٹھا لیا اور پھر ظلم کیا. اور آج آپ پھر آئی جی صاحب کے پاس گئے, وہ ٹکرے مارتے رہے, ان کو کسی نے نہیں سنا. اور یہ کھاتے پیتے لوگ ہیں. جی ہاں, کھاتے پیتے لوگ ہیں, بڑے اچھے ریسپیکٹیبل فیملی سے ہیں. آج آئی جی صاحب نے انہیں سنا ہے اور انہوں نے ایک کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی ہے, اور انہوں نے مجھے بھی ایشورنسز دی ہے کہ جی ہمیں اب اس کو فالو اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہی سیڈ
آئی جی صاحب نے مجھے کہا ہے ہی از ناٹ افریڈ آف اینی بڈی, اور جو بھی بیچ میں آئے گا وہ اڑا دیں گے اسے. اب آئی ریئلی ہوپ کہ آئی جی صاحب سن رہے ہوں. دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کیا تاریخ ہے؟ آج 26 ہے. تو 23 دن ہو گئے ہیں, کوئی سننے والا نہیں تھا ان کا, اور وہ آپ کے پاس آئے کیونکہ آپ جانتے تھے ان فیملی کو, پھر آپ لے کے گئے ان کے بعد. مگر نارمل روٹین میں پولیس نے نہ ان کی بات سنی, نہ ان کو کوئی انصاف دینے کا فیصلہ کیا, اور وہ ٹکرے مارتے رہے. تو یہ کھاتے پیتے لوگوں کے ساتھ ہے, تو غریب لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا آپ خود ہی سوچ سکتے ہیں. اور یہ پاکستان ہے اللہ میاں کا پیارا ملک, جس میں اس قسم کا تشدد ہو رہا ہے اللہ میاں کی عورتوں کے اوپر. بالکل. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, یہاں پر بریک سے واپسی پہ بات کریں گے بجلی کے بحران کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہیے گا.